ملامت کیا ہے، کیوں ہے، اس میں کوئی فائدہ بھی ہے، اور کچھ بزرگوں نے ملامت کا راستہ اختیار کیا، کیوں کیا؟ وہ بزرگی، اس کا کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں ہے، مختصر جواب ہے کہ جس زمانے میں سماج کے اندر مذہب کے علاوہ یا برعکس، یا اخلاق کے علاوہ یا اس کے برعکس، اگر قدریں رائج ہوں سماج میں اگر برائی باعث سے عزت ہو، تو وہ جو نیکی کا مسافر ہے وہ سماج کے اوپر پھر ایسی طنز کرتا ہے کہ ملامت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ملامت دراصل سماج کے لیے ایک ڈانٹ ہے کہ جاؤ، ہم تمہارا نظام اور تمہارے نظام کے اصول قبول ہی نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی کے اصول اور تمہاری زندگی کی عزتیں اور قدریں یہ ہمیں پسند ہی نہیں ہیں، اور تم زندگی کے اندر جو کچھ راج کر رہے ہو، تو ملامت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس کے برعکس ہوں۔ جب سارے اسلام کے نام پر برائی کرنا شروع کر دیں اور کہ ہم مسلمان ہیں، کہ یہ برائی کس نے کیا ہے، کہتا ہے ان لوگوں نے کیا ہے، ان سے بھی تم کون ہو، کہتا ہم مسلمان ہیں۔ بھیا یہ چوری کس نے کیا ہے، کہتے ہیں ان لوگوں نے کیا ہے، تم کون ہو، ہم مسلمان ہیں۔ ڈاکہ کس نے ڈالا، مسلمان ہے۔ دھماکہ کس نے کیا، مسلمان ہے۔ یہ کس نے کیا، مسلمان ہے۔ تو جو اصلی مسلمان ہے وہ کہتا ہے تو کون ہے، کہتا ہے میں کافر ہوں۔ کہتا ہے یہ مسلمان ہیں تو پھر تو بلے ہم کافر ہیں۔ ہاں، کہتا ہے میں تو بلے خدا کو نہیں مانتا۔ یعنی کہ خدا کو نہیں ماننا مطلب کیا ہے کہ جس خدا کا شعور تمہیں ہے اور جس دین کا تم شعور لے کے بیٹھے ہو، پھر میں تو اس دین کا بندہ نہیں ہوں، میں تو کسی اور چیز کا ہوں۔ جو تمہارا کفر ہے وہ میرا ایمان ہے، کیونکہ تمہارا جو ہے نا ایمان یہ ہے کفر ہے اصل میں۔ کہ تم یہ کہتے ایک آدمی جو ہے اس نے رشوت سے پیسہ لیا، چوری کا پیسہ لیا، مکان بنایا، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا میرے کا رب ہے کا فضل ہے، تو وہ آدمی جو ہے نا وہ غریب ہو جائے گا، اصلی آدمی۔ اور اس سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو وہ کہے گا کہ جس کے پاس دولت ہے وہ رب کا فضل ہے ہی نہیں، حالانکہ دین میں ہو سکتا ہے، لیکن جب سارے کے سارے غلط لوگ دین کو ایکسپلائٹ کریں تو دین والا آدمی غلطی کا راستہ بظاہر اختیار کرتا ہے۔ آپ ایسے میں کہ جب ظالم ہو جائے سماج، تو اصلی انصاف والا آدمی جو ہے نا وہ اس کے برعکس راستے اختیار کرتا ہے۔ کہتا ہے یہ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لیے دراصل جھگڑ رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ مسجد سے چھوڑو، اور ہم نے بولے کب کا ترک اسلام کیا۔ وہ ترک اسلام نہیں ہے، دراصل ترک مذہب مسلمانان وقت ہے، کہ اس دور کے مسلمانوں کو، اس لیے وہ ملامت اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا ملامت کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ نیکی، اور یہ بڑا عجب بات ہے کہ نیکی انسان اپنے لیے کرتا ہے، دین اپنے لیے استعمال کرتا ہے، عبادت اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ، یہ لوگ اس کی جس کی نیکی دیکھیں نا اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کو ادب کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ کیا، جو بڑا نمازی ہے، واہ جی واہ۔ یعنی کہ لوگ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ تو بڑے روزہ رکھتے ہیں اس دور میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی جب عزت ہونے لگے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں، فرائض خدا کے ہیں جو اس کے اوپر استعمال ہونے ہیں، تو وہ اپنے فرض پورے کر رہا ہے اور لوگ اس کی بلا وجہ عزت کرتے جا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج کل کے آئے ہو اسٹیشن پر استقبال کرتے جا رہے ہیں، خود حاجی والا کام نہیں کرتا انہوں نے استقبال کرنے کے لیے کہ چلو ادھر سے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب لوگ عزت کرنے لگ جائیں ان واقعات کے بارے میں کہ جو میرے عام روٹین کے ہیں، انصاف روٹین کا فرض ہے، روٹین کا دین ہے، اس کے بارے میں جب میں چلتا ہوں تو لوگ عزت کرنے لگ جائیں، تو وہ پھر ملامت کے راستے اختیار کرتا ہے تاکہ یہ انا کا راستہ نہ بنے۔ جیسا میں نے بتایا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے مشہور بزرگ تھے، آ رہے ہیں کسی گاؤں میں جا رہے ہیں،
اور روزہ رکھا ہوا ہے. انہیں پتہ چلا کہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں باہر کہ بڑا بزرگ تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے کام کیا جب لوگ سامنے آئے تو کھانا شروع کر دیا. روزہ رکھا ہوا ہے رمضان شریف کا مہینہ. اور ان کے مریضوں نے پوچھا کہ سرکار آپ نے یہ کیا کیا؟ لوگ چلے گئے استقبال والے، کہتے یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے، کوئی اور بندہ ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے روزہ کے بدلے 60 روزے رکھنے مجھے آسان ہے، پر ایسی مصیبت سے نجات پانا بڑے آسان نہیں ہے. یہ تو بڑا عذاب ہے جتنے لوگ ماننے والے ہو جائیں تو. کہتے یہ لوگ تو اڑا کے رکھ دیں گے مجھے. اچھا کیوں اڑا کے رکھ دیں گے؟ ہم جو زنجیریں، ایک چھوٹی سی پوائنٹ تھی، ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو. کہ قصہ دال چپاتی کا، کہ جھگڑا گھوڑے ہاتھی کا تم ہم کو سنانے آتے ہو. یاد ہے پر ایک جوگی تھا، اس نے شہر چھوڑ دیا، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا اور کچھ عرصے بعد مشہور ہو گیا جوگی جوگی جوگی. اور شہر کے لوگ اس کے پاس آنے لگے، وہی قصے سنانے لگے. کوئی جھگڑا ہو گیا جی، میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا میاں کے ساتھ، دال چپاتی کا جھگڑا، پیسے کا، سنگی ساتھی، گھوڑا ہاتھی، سب جھگڑے. انہوں نے کہا بات سنو تم سارے گدھے ہو، یہ زندگی تمہیں چھوڑ کے آیا ہوں، اب مجھے تم اس زندگی کے کیا پرابلم سکھا رہے ہو؟ یہ تو میری زندگی تو اور ہے. اب وہ پرابلم کو زندگی میں حل ہوں گے نا، یہ زندگی سے تمہیں حل نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی بنا دو. ہم اس نگری کو ہم چھوڑ چکے اور اس نگری سے منہ موڑ چکے اور اس دنیا سے رشتہ توڑ چکے. ہم جو زنجیریں چھوڑ چکے تم لا کے وہی بناتے ہو. تم ہمیں وہ کے پھر دوبارہ لاتے ہو تو ہم چھوڑ چکے ہیں. تو گویا کہ اس آدمی سے وہ چیز مانگنا جو اس آدمی نے چھوڑ دیا ہے، یہ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ملامت. ملامت کا جو ہے نا اصول، کہ ملامت جو ہے یہ تعریف سے بچاتی ہے. کس سے بچاتی ہے؟ تعریف سے بچاتی ہے. تعریف کیا کرتی ہے؟ تعریف انا کی تسکین دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، بعض اوقات جو ہے اس کی نجات مشکل کر دیتی ہے. تعریف عام طور پر اتنا تعریف کرتے کرتے کچھ لوگ جہنم میں جب پہنچتے ہیں تعریف سنتے سنتے. تعریف سننے کے لیے بے شمار لوگ جہنم میں چلے گئے. واہ واہ ماشاء اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ کے اندر ہی مطلب آ گئے، الٹے پلٹے کام کر گیا. ایک آدمی اب یہ کہانی سنانے والی نہیں ہے، پھر بھول جانا آپ اس کو. ہاں کہ کہانی اس طرح آئی ہے. ایک آدمی وہ آدمی تھے بزرگ، جنون، درویش، اور اس کے چرچے شہرت کے بڑے مشہور. ان کا تھا ایک دوست، دنیا دار تھا لیکن دوست تھا، اچھا دوست تھا. اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ صوفی صاحب ہیں، درویش ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں. وہ دنیا دار جانے لگا سفر پر، کوئی بیرونی دنیا کا سفر تھا، کاروبار کے سلسلے میں جانے لگا. تو اس کے ہاں اس کی بیوی تھی. اس نے کہا میں ان کو کہاں چھوڑ جاؤں بیوی کو، سماج کے حالات اچھے نہیں ہیں. انہوں نے کہا چلو اس صوفی صاحب سے بچو، ہمارے دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں. تو وہ بزرگ کے پاس گیا، کہتے بات یہ ہے کہ یہ ہماری زوجہ ہے، میں باہر جا رہا ہوں پردیس پر، اکیلا رہنے کا مشکل ہوگا، آپ کے پاس رہ لیں. رہ گئی. اس نے اسے کھلا بھیجا کہ دیکھو آپ گھر کے اندر رہنا، باہر جو ہے نا مردانہ اس پہ آپ نے نہیں آنا. آپ باہر بیٹھا رہتا اور وہ اندر رہتا. وہ ایک دن اس نے کوئی پانی، کوئی مہمان ہے، پانی مانگا، چائے مانگا، یہ کچھ تھا. اس بی بی نے جو مہمان تھی اپنے اس کے دوست کی بیوی جو تھی، اس نے پانی جو ہے دلا، اس میں تھے دروازے میں تھے پانی دی. اس نے ہاتھ دیکھا، اس کا ہاتھ کے دیکھنے سے اس کے ذہن نے اس کی شکل بنا لی کہ اگر یہ ہاتھ ہو تو کون سی شکل ہو سکتی ہے. بھائی اتنا بنانا تھا کہ وہ فقیری چلی گئی. دیکھا نہیں ہے، خیال میں دیکھا ہے، اور خیال جو ہے وہ فقیری کا چلا گیا. اس نے شور بچا دیا درویش دی کہ یہ کیا ہو گیا، لٹا گیا، پھٹا گیا، برباد ہو گیا. اس نے کہا وہ سفر تو اسے دنیا کیا، وہ یا خود سفر پہ روانہ ہو گیا چھوڑ چھاڑ کے کہ وہ میرا تو ساری چیز برباد ہو گئی. آپ سے سمجھ آ رہی بات؟ چلا سیر کے لیے پتہ کرنے کے لیے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ مجھے کوئی ری ایبلیٹیٹ کرے، بحال کرے. ایک آدمی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرا علاج جو بھی تو کچھ چیز چاہتا ہے، یہاں اس شہر میں، اس تقریب میں نہیں ہے، اس علاقے میں ایک
مجذوب ہے لیکن وہ ملامتی ہے، شاید وہ تیرا مسئلہ حل کر۔ اس نے کہا چلو جو بھی ہے پتہ کرتے ہیں۔ گیا، اس کے بعد وہ جا کے دیکھا تو اس کے بعد ایک خوبصورت سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس لڑکے کو پیار کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا، شراب تھا، وہ اسے پلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی بکواس کی بات ہے، یہ میں تو یاد نہیں بیٹھتا۔ اس نے کہا تو نہیں ہے، جانے لگا، اس نے آواز دی کدھر ہے رسول صاحب؟ اس نے کہا جانتا ہے مجھے؟ اس نے کہا آیا تو میں کسی کام سے تھا لیکن طبیعت متنفر ہو گئی ہے، گھبرا گیا ہوں۔ جو درویش نیک آدمی تھا کسی زمانے میں، انہوں نے کہا وہ جو ٹوٹا ہوا نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا، آ کے بیٹھ۔ انہوں نے کہا یہ جانتا ہے، آگے چلا گیا اور پھر اس کے اندر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ جاتے ہی وہ کنیکشن جوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور کہہ رہا کہ جناب سب کچھ مجا ہے، آپ کا احسان ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، سب کچھ ہیں، ایک سوال کے جواب دو کہ یہ کیا ہے؟ وہ تو ہو گیا جو فقیری جوڑ دی، پر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ راز ہے، یہ میں کیسے بتاؤں؟ انہوں نے کہا یار آپ کی بڑی مہربانی، جہاں اتنی مہربانی کی ہے یہ بھی آپ مہربانی کر دو۔ بات یہ ہے کہ یہ تو لڑکا میرا بیٹا ہے اور یہ شراب سمجھ رہا ہے یہ شربت ہے، وہ آپ بھی پیتا ہے، مجھے بھی پلاتا ہے، میں اسے پیار بھی کرتا ہوں، بیٹا جو ہوا۔ انہوں نے کہا جی پھر سب کچھ کیوں ہے؟ کہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی میرے پاس سے چھوڑ جائے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہمارا بھی مطلب پہ جلوس نہ نکل جائے۔ تو اس لیے ملامت کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی وہ امانتیں آپ کے پاس نہ چھوڑ جائیں جن کی خیانت کے خیال سے ہی آپ کا نکل جائے، سارا قافلہ ہے، شوق ختم ہو جائے۔